السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، نماز تہجد پڑھنے والے اکثر یہ ایک غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز تہجد نہیں ہوتی ہے، اور وہ غلطی کرتے ہیں تہجد کے وقت میں، یعنی تہجد کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے، کون سا صحیح وقت ہے، کس وقت تہجد پڑھنی چاہیے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد تہجد کا ٹائم سمجھ کر وہ تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس وقت میں فجر کا وقت اسٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ غلطی بہت بڑی ہے، جب وقت میں نہیں پڑھی جائے گی تو پھر نماز تہجد نہیں ہوگی۔ تو میں آپ کو صحیح وقت بتلاؤں گا کہ کب سے یہ اسٹارٹ ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، نماز تہجد کب پڑھنی چاہیے۔ دیکھیے، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس وقت میں سرزمین دہلی میں ہوں، دہلی میں آج کی ڈیٹ میں، یعنی آج 26 فروری 2024 ہے، تو 26 فروری مثال کے طور پر آج جو تہجد کا وقت ختم ہوا تھا وہ 5:32 پر ختم ہوا، 5:32 پر ختم ہوا۔ اچھا، یہ اسٹارٹ کب ہوا؟ یہ اسٹارٹ ہوا عشاء کی نماز کے بعد سے ہی تہجد کا وقت اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تہجد پڑھنا سب سے بہتر آخر وقت میں ہوتا ہے، یعنی جو تہجد کا ٹائم ہے عشاء کے بعد سے لے کر اور 5:32 تک، تو آخر ٹائم میں جتنی دیر کر کے پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ سو جائیے، سو کر اٹھیے، اس کے بعد آپ اپنی نیند کی قربانی دے کر اور وضو کرنے کے بعد مصلی بچھائیے، نرم نرم بستروں کو چھوڑ کر آپ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیے۔ تہجد پڑھنے کے بعد 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جتنی آپ کو توفیق ملے۔ تو تہجد پڑھنے کا صحیح ٹائم ہے آخری وقت، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کیسے اندازہ لگائیں گے؟ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ اپنے گھر میں جو بھی بڑا ہے اس سے پتہ کریں۔ موبائل کا، گوگل کا، نیٹ کا زمانہ ہے، آپ ایریے کے حساب سے، اپنے علاقے کے حساب سے ٹائم ٹیبل پتہ لگا سکتے ہیں۔ یا آسان شکل یہ ہے کہ آپ کے محلے میں ضرور مسجد ہوگی، مسجدوں سے ایک ٹائم ٹیبل لگا ہوا ہوتا ہے نماز اوقات کا، اس میں طلوع آفتاب، غروب آفتاب، ختم سحری اور اسی طرح سارے ٹائم ٹیبل ہوتا ہے ہر نماز کا۔ آپ اس کا ایک فوٹو کھنچوا کر ایک فوٹو منگوا لیں اور اپنے پاس رکھ لیں، اس میں دیکھتے رہیں۔ یا پھر کیلنڈر بھی آتے ہیں جس میں ہر تاریخ کے حساب سے، ہر سال کے حساب سے، جس میں یہ وقت لکھا ہوتا ہے کہ آج کی تاریخ میں کب سے کب تک وقت ہے، کب ختم ہو رہا ہے۔ تو مین بات جو آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ کہ جب تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ ہمیں یہاں دہلی میں آج جو ہے 5:32 پر ختم ہوا، اور فجر کی جو اذان ہے وہ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ کے بعد ہوتی ہے۔ جب ٹائم فجر کا اسٹارٹ ہو جاتا ہے 5:32 پہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد صبح صادق 5:32 پہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد سے ٹائم، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ اس سے پہلے تک ٹائم رہتا ہے تہجد کا، سحری کا، جب سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے اور وہی تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے، سیم ٹائم ہے۔ اس کے بعد جب فجر کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے تو فجر کے ٹائم اسٹارٹ ہونے کے بعد 2 منٹ کے بعد، 4، 5 یا 10، 15، 20 منٹ کے بعد فجر کی اذان ہوتی ہے۔ سمجھ گئے؟ جب فجر کی اذان اپنے اپنے علاقے میں اسی اعتبار سے ہوتی ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی علاقے میں فجر کی اذان ہوئی، اب 1 گھنٹے کے بعد فجر کی نماز ہوتی ہے، کہیں کہیں پون گھنٹے کے بعد فجر کی نماز ہوتی ہے اذان کے، کیونکہ وہاں اذان دیر سے ہوتی ہے۔ اور عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب فجر کا وقت اسٹارٹ ہوتا ہے اس وقت سے لے کر فجر کے وقت کی اسٹارٹنگ سے لے کر اور فجر کا وقت جو ٹوٹل ہے تقریباً 1.25 گھنٹے کے آس پاس رہتا ہے، 1.25 گھنٹے کے آس پاس رہتا ہے۔ 1 گھنٹہ 15 منٹ یا 1 گھنٹہ 20 منٹ کے آس پاس ہی رہتا ہے، اتنا ٹائم رہتا ہے فجر کی نماز کا۔ اس وقت میں اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز ادا ہوگی، اور اگر اس وقت کے اندر نہ پڑھیں گے، دوسرے وقت میں پڑھیں گے تو پھر نماز قضا ہو جائے گی، سمجھے؟ تو یہ جو ٹائم ہے نا کہ
तहज्जुद का वक्त ख़त्म हुआ, उसके बाद फजर की अज़ान देर से हुई, तो ये जो टाइम है 10-15 मिनट का, इसको भी बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि तहज्जुद का वक्त फजर की अज़ान तक रहता है। फजर की अज़ान तक नहीं रहता। बहुत सारे लोग ये समझते हैं जब अज़ान होती है फिर तहज्जुद बंद कर देते हैं, उससे पहले पहले तहज्जुद पढ़ रहे होते हैं। आँख खुली और देखते हैं टाइम अभी अज़ान नहीं हुई तो वो तहज्जुद पढ़ने लगते हैं, हालांकि वो तहज्जुद पढ़ने का टाइम होता ही नहीं है। ठीक है ना। तो ये आप अच्छी तरह से ज़हन नशी कर लें कि इलाक़ों में फ़जर की अज़ान जो है वो देर से होती है और फ़जर के वक्त में होती है। टाइम पहले ही शुरू हो चुका होता है फ़जर का और तहज्जुद का उससे पहले ख़त्म हो चुका होता है। तो तहज्जुद का टाइम टेबल आपको जानने के लिए, याद रखने के लिए आप या तो कैलेंडर मंगाएं या मस्जिद से फ़ोटो खिंचवा लें टाइम टेबल का, या फिर आप मोबाइल की मदद से टाइम टेबल का पता लगाएं अपने इलाके का, उसके हिसाब से वक्त के अंदर आप तहज्जुद पढ़ें। सबसे बेहतर वक्त है तहज्जुद का टाइम इशा के बाद से शुरू हो जाता है और आखिर रात तक रहता है। जितनी देर से आप पढ़ेंगे उतनी ही तहज्जुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद आएगी और उतनी ही जल्दी कबूल होगी। अगर आप तहज्जुद में नहीं उठ सकते हैं तो तहज्जुद की नीयत से आप पहले ही पढ़ सकते हैं। सोने से पहले 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात आप तहज्जुद की नीयत से पढ़ लें और उसके बाद सो जाएं तो भी आपको नमाज तहज्जुद का सवाब इंशाअल्लाह मिलेगा, क्योंकि वो भी वक्त है। तो तहज्जुद का वो बहुत वक्त है। बस फजीलत की बात यह है कि जितनी देर से पढ़ेंगे उतनी ही फजीलत, उतनी ही अहमियत ज़्यादा बढ़ जाती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आखिर रात की तहज्जुद पसंद आती है, क्योंकि आखिर रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तजल्ली फरमाता है आसमान दुनिया पर, पुकार पुकार कर कहता है कि है कोई दुआएं कबूल कराने वाला, मुश्किलात दूर कराने वाला, अपनी इल्तिजाएं और मुरादें पूरी कराने वाला, कि मैं उसकी सुनूं और उसकी हर इल्तिजा और ख्वाहिश पूरी कर दूं। तो उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी और मैंने समझाने की कोशिश की होगी। अगर समझ में आ गई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाए कि मैं समझा पाया हूँ या नहीं। फिर इंशाअल्लाह दूसरी तरह से कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।